الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا سپارہ ہے 25واں الیہ ردو۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہو گئے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی ایسا فرد نہیں کہ جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا، اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے، اور کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں جو انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے، کوئی دن نہیں جاتا کہ جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پورے کرۂ ارض کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم جائے گا؟ کسی کے خیال میں یہ بات بھی نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق جو ہے وہ سن سکیں گے۔ بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں بلکہ ان کی صورتیں اور حرکات و سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا، اور آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی سو ملین سورج پس پردہ موجود ہیں۔ انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا، اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا، اور انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا؟ اور علمی تحقیقی اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد کو پہنچ چکی ہوں گی۔ علم و تحقیق کی اس رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں، یہ ایک علمی معجزہ ہے، اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ انسان کا علم جتنی ترقی کرتا جائے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی ہی کھلتی جائے گی۔ وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی۔ اس کے بعد 25ویں سپارے میں سورۃ الشورى ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہے، لیکن وحی اور رسالت کے مضمون کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی کہ یہی وہ حروف ہیں کہ جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی جو ہے ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں تو قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی صحیح۔
تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا اور نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے اور نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کے آغاز کرنے کے متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا ہے کہ وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا گیا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو مؤکد کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا، لیکن اہل کتاب محض حسد اور عناد کی بنا پر تفرقے میں مبتلا ہو گئے اور ان کے تفرقے اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ دعوت دیتے رہیں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ آپ قائم ہو جائیں اور لوگوں کی خواہش کی اتباع جو ہے وہ بالکل بھی نہ کریں اور ان سے کہیں کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ تو جو یہ صورت آگے بڑھتی جاتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے اور ایمان والوں کے کچھ صفات جو ہے وہ آگے بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر دے۔ سورہ شورى کے آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اس کا اختتام بھی ہوا۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع اصول ایمان ہے اور اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت
یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر، اور یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے اور دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت ان کانوں کی ہے کہ جو حق کی گواہی سن سکیں، اور ان آنکھوں کی ہے کہ جو دیکھ سکیں، اور ان دلوں کی ہے کہ جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ صورت زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ منہ چھپا کر پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیر سوچتے لگتے تھے۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقیدہ توحید کے علمبردار تھے اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، اور اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا؟ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکے کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں کوئی اختیار نہیں۔ وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں، تو جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں سے ایک میں اندر غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جو وہ جاری نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بہہ نہیں سکتا تھا جب تک فرعون حکم نہ کرے۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا، اللہ نے اسی دریا کے اندر اس کو جو وہ غرق کر دیا۔ تو سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، اور سورہ دخان مکی ہے، اور اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں، اور دخان کا معنی ہے دھواں۔ چونکہ اس صورت میں دخان کا ذکر ہے کہ جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب پہ قسم کھائی ہے، اور یہ کتاب اس کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے، اور احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے کہ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے کہ جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے،
لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا، اور اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا، اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظر کے سامنے دریا کے بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ وہ آمنتو میں ایمان لایا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ان سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ تو سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے کہ جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے۔ یہ مکی ہے اور اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ بات تو اب سامعین کرام جان چکے ہیں کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہوتا ہے، ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورہ جاثیہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جاثیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس صورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اس سے سورہ جاثیہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار و استکبار کی راہ نہیں چھوڑتے، اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ صورت ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عجز اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ چل نکلے۔ ماضی کے یہ واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا موجودہ زمانے کے، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے کہ جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ اور کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، اور کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے، اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے۔ یہاں 25واں سپارہ ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔